بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام دوستو بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ ہمزہ کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جو کہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ اس کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ پر تانے دیتے ہیں یا پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اسی مضمون کو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، غالباً ان کا نام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، مشکوٰۃ شریف میں بھی اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 3 چیزوں کی ضمانت دے دو، 3 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے زبان کی حفاظت، اور دوسری چیز ہے کہ آپ بلا وجہ گھر سے نہ نکلا کرو، اکثر گھر میں رہا کرو، فتنے فساد سے بچ جاؤ گے۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو۔ اسی مضمون کی دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، 2 چیزوں کی حفاظت کر لے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، اس کے لیے میں جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز ہے زبان کی حفاظت، اور دوسری چیز ہے شرمگاہ کی حفاظت۔ شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت۔ اب ہم معاشرے کے اندر جائزہ لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے بول چال کے اندر دیکھیں کہ ہم کتنی ایسی باتیں ہیں جو بلا وجہ کہہ جاتے ہیں۔ ہماری محافل کے اندر کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو محفل گرم کرنے کے لیے ہم کر جاتے ہیں۔ ہماری محفل کے اندر ہم اپنے دوستوں سے داد وصول کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کسی دوسرے پر کیچڑ اچھال جاتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بلا وجہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ تو یہ زبان کی جو حفاظت ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کے اندر سمندر کا سمندر بند ہوتا ہے، علم کے دریا اور سمندر بند ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا۔ تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا جملہ ہمیں دے کر، زبان کی حفاظت کا کہہ کر ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچا لیا، ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچنے کا کہا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ زبان ہی کا بول ہوتا ہے کہ جس کو طلاق کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 2 گھر جو ہے نا آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ زبان ہی کا بول ہوتا ہے جس کو نکاح کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 2 خاندان آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو جاتی ہے دونوں میں۔ زبان ہی کا بول ہوتا ہے جسے غیبت کہا جاتا ہے، زبان ہی کا بول ہوتا ہے جسے چغلی کہا جاتا ہے، زبان ہی کا بول ہوتا ہے جسے کسی کی شکایت لگانا کہا جاتا ہے۔ زبان ہی کا بول کبھی کڑوا ہوتا ہے، کبھی میٹھا ہوتا ہے۔ زبان ہی کا بول ہوتا ہے کبھی اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ زہر سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے، اور کبھی اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ زبان ہی کا بول ہوتا ہے کہ جو دلوں کو چیر جاتا ہے، زبان ہی کا بول ہوتا ہے جو اگلے کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے، زبان ہی کا بول ہوتا ہے جو اگلے کے دل میں آپ کی نفرت پیدا کرتا ہے، زبان ہی کا بول ہوتا ہے جو کبھی تلوار سے زیادہ تیز ہوتا ہے، زبان ہی کا بول ہوتا ہے کبھی ریشم سے نرم ہوتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی حفاظت کے بارے میں بتلایا کہ تم زبان کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جو ہے نا جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں یا سامنے طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اب اس کی تشریح کے اندر فقہاء نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری محفلوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بعض دفعہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو تو اسے کہا جائے کہ غیبت نہیں کرو، تو وہ کہتا ہے میں یہ بات اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، بڑے دھڑلے سے اور بڑے جو ہے نا انداز میں وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں یہ بات اس کے منہ پہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، کسی کے منہ پہ بات کرنا جو اس کو بری لگے، جو اس کے اندر عیب ہو اس کو بیان کرنا، جو اس کے اندر خامی ہو اس کو بیان کرنا، یہ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس میں ڈبل جرم ہوگا، ایک تو اس کو آپ نے دل آزاری کی، دوسرا آپ نے اس کا عیب بیان کیا۔ وہاں تو آپ اس کا عیب بیان کر رہے ہیں، یہاں آپ اس کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں، تو یہ ڈبل جرم ہو گیا، اس لیے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو اس کے سامنے بھی یہ بات کر سکتا ہوں، تو وہ بندہ یقیناً اس سے کمزور ہوتا ہے۔ اگر وہ طاقتور ہو کسی بھی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، کسی اور لحاظ سے، تو پھر ہم نہیں کہتے کہ میں تو اس کے منہ پہ بھی یہ بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہمارے جتنے بھی افعال ہیں، ہمارے اقوال ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی کیمرہ لے کے بیٹھا ہو اور ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ کی ویڈیو بھی بن رہی ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، سنی جائے گی، میری ویڈیو بن رہی ہے، میرے افعال، میرے اعمال، میرا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو ہم بڑے محتاط ہو جاتے ہیں۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو دوسروں کو برا لگے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے مجھے بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، میرے بول، آپ کے بول، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، صبح و شام سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ فلم، یہ کیسٹ، یہ ریکارڈر کھول دیں گے اور اس کو چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون۔ اس دن کیا حالت ہوگی تمہاری؟ اليوم نختم، جس دن تمہارے منہ کے اوپر تالے لگے ہوں گے اور تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے کہ تم نے کیا 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 ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہوں، دوسروں کی غیبت کر رہے ہوں، دوسروں کی چغلی کر رہے ہوں۔